وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کے بعد کولمبو کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے انہیں اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت کی، جس کے بعد وہ سری لنکا روانہ ہو گئے۔ محسن نقوی وہاں سری لنکن صدر کو وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے اور کل شیڈول پاکستان بھارت ٹاکرے میں قومی ٹیم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی چیئرمین جے شاہ اور بھارتی بورڈ کے حکام بھی اس ہائی وولٹیج میچ کے لیے کولمبو میں پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر کے مستحق خاندانوں کے لیے 38 ارب روپے کے خطی رمضان ریلیف پیکج کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پچھلے سال کے 20 ارب روپے کے مقابلے میں اس بار فنڈز میں تقریباً 2 گنا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ مہنگائی کے دور میں غریب طبقے کو ریلیف مل سکے۔ اس پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو فی خاندان 13,000 روپے براہ راست بینک اکاؤنٹ کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین کی موت کے حوالے سے ایک سنسنی خیز طبی دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق ایپسٹین نے جیل میں خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے ممکنہ طور پر قتل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایپسٹین فائلز کے منظرنامے پر آنے کے بعد عالمی سطح پر بڑے استعفوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس میں دبئی کی مشہور کمپنی ڈی پی ورلڈ کے سربراہ سلطان احمد بن سلائم کا استعفیٰ سب سے نمایاں ہے۔ دستاویزات کے مطابق ایپسٹین نے تشدد پر مبنی ایک ویڈیو موصول ہونے پر سلطان احمد کا شکریہ ادا کیا تھا، جس نے ان کے درمیان مشکوک تعلقات پر مہر ثابت کر دی ہے۔ سعودی عرب میں ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جہاں مکہ مکرمہ کی شاہراہوں اور مقدس مقامات کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں شعبان کے آخری جمعے پر 15 لاکھ سے زائد زائرین کی حاضری نے روحانی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں اسپارکو کے مطابق نیا چاند 17 فروری کو پیدا ہوگا، جس کے بعد 19 فروری کو پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان ہے، تاہم حتمی اعلان رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔